ایک شبہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہر پریشانی کا حل، ہر مشکل کا حل، کسی بھی قسم کے کنفیوژن کا حل صرف قرآن میں ہے۔ تو جب قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور جس کی اوتھینٹسٹی کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس کی اوتھینٹسٹی میں بھی کوئی شک نہیں ہے، تو سارے مسائل کا حل ہم قرآن سے کیوں نہیں دیکھتے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں جو ہیں ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہے، لیکن یہ بہت بعد میں لکھے گئے، اس میں انسانی جو ہے کوئی نہ کوئی انٹرفیرنس ہوئی ہے، اس وجہ سے اس میں کوئی نہ کوئی ایرر اور غلطی کا بھی امکان ہے۔ اسی طرح اسلامک ہسٹری سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں بھی غلطی کا امکان ہے۔ ایک واحد چیز جو اوتھینٹک ہے اور اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں اور مکمل بھی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کلیم بھی کیا کہ ہر چیز کا حل بھی ہے، تو پھر ادھر ادھر جانے کا کیا مقصد اور کیا فائدہ؟ تو کیا ہم ہر چیز کا حل قرآن سے نہیں لے سکتے؟ اچھا سوال ہے، اور یہ شبہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کس نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ جی، آج عیسائیت یہودیت یہ بھی اعتراض کرتی ہے یہ اللہ کی کتاب بھی نہیں ہے، تو اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے سوائے اس کی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور غار حرا میں اقرا کی جو ہے وہی پہلی مجھ پر نازل ہوئی، تو نبی کا یہ بولنا تو حدیث ہے، تو حدیث سے تو قرآن کا قرآن ہونا ثابت ہو رہا ہے، اور آپ حدیث کو چھوڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل بغیر حدیث کے تو آپ قرآن کو اللہ کی کتاب ثابت نہیں کر سکتے۔ بالکل سبحان تو وہ نبی نے ہی کہا کہ اقرا کی جو آیت غار حرا میں، اور مزید وہ منکر حدیث جو تھا غلام محمد پرویز ہندوستان میں جو بہت بڑا منکر حدیث پیدا ہوا، اس کا ایک عالم کے ساتھ مناظرہ ہوا، تو یہی گفتگو تھی، کہتا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل تو اس عالم نے کہا کہ بھئی یہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ بالکل جبرائیل نے بتایا، کوئی وحی آئی تم پہ؟ کہا کہ نہیں، وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو وہاں موجود تھا اور جبرائیل آیا اور اقرا بسم ربک الذی کی آیت تھی، فرمایا کہ یہ تو خود حدیث ہے، بالکل تو تم تو حدیث مانتے نہیں ہو، تو تم تو قرآن کی بات کرتے ہو، حدیث کیوں پیش کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، کہیں کہیں مان لیتا ہوں۔ تو بات وہ ہے کہ حدیث کو مانے بغیر تو آپ قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا ثابت نہیں کر سکتے، تو آپ حدیث کو سائڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ یہ تو میاں جی کا کمال ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں میاں جی کہتے تھے، کہ جو میاں جی کا کمال ہے کہ انہوں نے ہمیں بتلا دیا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ میری حدیث ہے، ورنہ ہم نے تو دونوں باتیں ایک ہی منہ سے نکلتے دیکھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان جس منہ سے قرآن تلاوت ہو رہا ہے اسی منہ سے حدیث بیان ہو رہی ہے، تو دونوں ایک ہی منہ سے نکل رہی ہیں، ایک وقت میں وہ منہ چومنے کے قابل اور دوسرے وقت میں وہ منہ رد کرنے کے قابل ہو گیا۔ یہ کون سی منطق ہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیسا ہے؟ یہ تو عقل اور آئین کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جو قرآن میں ہر چیز کا حل، تو ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو ہمیں بھینس کو حلال ثابت کر دیں قرآن سے آپ کہ بھینس کا گوشت حلال ہے، بالکل بھینس کا دودھ حلال ہے، ساری دنیا بھینس کا دودھ پیتی ہے، بھینس کا گوشت کھاتی ہے، ہم بھی ثابت کر دیں قرآن سے کہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہوا؟ ٹھیک ہے نا؟ چنے کی دال ہر گھر میں کھائی جا رہی ہے، چنے کی دال حلال ہے، یہ قرآن سے ثابت کر دیں ہمیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے چائے ہم صبح شام پیتے ہیں، 10 کپ پیتے ہیں، تو چائے حلال ہے، یہ قرآن سے ثابت کر دیں۔ تو آپ تو گھر کے کھانے پینے کی چیزیں اس کا ڈائریکٹ حل قرآن سے نکال نہیں سکتے بغیر حدیث کی مدد کے، بغیر اجماع امت کی مدد کے، بغیر قیاس شرعی کی مدد کے۔ تو یہ تو پورا ایک نظام ہے استنباط کا، اس کے بغیر تو آپ چل ہی نہیں سکتے۔ تو آپ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، آپ تو دال کو حلال ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تینوں سورس بیان کیے ہیں۔ پہلا سورس قرآن ہے، قرآن میں مسئلے کا حل نہیں ہے تو حدیث ہے، حدیث میں مسئلے کا حل نہیں تو پھر جو اس کے بعد قیاس ہے۔ اور چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں، ان کو گورنر بنا کے جب یمن کی طرف آپ نے بھیجا تو آپ نے یہ سوال کیا چلتے چلتے ان کے ساتھ، کہا کہ وہ تم فیصلے کیسے کرو گے؟ وہاں جب لوگ مسائل پوچھیں گے فیصلے کرو کیسے کرو گے، تو فرمایا بکتاب اللہ تعالی، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، تو مطلب قرآن سے دوں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر اللہ کے قرآن میں اس کا حکم نہ ہوا تو یہ نبی کا یہ سوال کرنا بتاتا ہے کہ ہر سوال کا جواب قرآن میں ڈائریکٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، نبی کا سوال بتا رہا ہے کہ نبی کو اور تعلیم کر دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا بسنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کی سنت سے پھر جواب ڈھونڈوں گا۔ بالکل۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهَا، اگر میری سنت میں بھی وہ جواب نہ ملا تو بالکل معلوم ہوا کہ ایسے مسائل ہوں گے کہ جو نبی کی سنت اور حدیث میں بھی نہیں ہوں گے،
چنانچہ بھینس حلال ہے یہ نبی کی کسی حدیث میں ثابت نہیں، بھینس کا دودھ حلال ہے کسی حدیث میں نہیں، چنے کی دال یہ چائے حلال ہے کسی حدیث میں نہیں ہے. جو حدیث کا دعویٰ کرنے والا تو بتا دے ہمیں. تو معلوم کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. اب نبی نے پوچھا کہ سنت میں نہ ملا، تو اب انہوں نے تیسری بات کی، تیسرا سورس بیان کیا، اجتہد برائیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. مطلب قرآن میں غور و فکر کروں گا، حدیث میں غور و فکر کروں گا، اس میں سے میں قیاس کر کے شرعی طور پہ فیصلہ نکالوں گا. تو اپنا اجتہاد کروں گا، یعنی مجتہد کی اہمیت بتا دی جس کو فقہ کہتے ہیں. تو فقہ اسلامی کے ذریعے سے باقی مسائل کو حل کروں گا. تو یہ اسی بھینس کا حلال ہونا، دودھ کا حلال ہونا، گوشت کا حلال ہونا، چنے کی دال کا حلال ہونا، چائے کا حلال ہونا، یہ سب جو ہے یہ فقہ اسلامی سے ثابت ہوا. ورنہ اکیلی قرآن حدیث کے سورس کو لے لیں تو اس کا جواب وہاں بھی نہیں ہے. تو نبی نے جب یہ بات سنی، ان کی تیسری بات کہ اجتہد برائیی، کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمدما گیا اور فرمایا کہ الحمدللہ الذی، کہ شکر ہے اللہ تیرا کہ تو نے میرے یعنی اپنے رسول کے قاصد کو یہ توفیق بخشی کہ وہ بالکل رائے حق پر چلا، اس نے حق کو پا لیا. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے یہ پروسیس ہے. یہ کہنا کہ جی قرآن سے سارے حل، قرآن سے میں نے بتا قرآن سے آپ دال حلال نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوا کہ آپ کو قرآن، پھر سنت، پھر اجماع امت، پھر قیاس شرعی، یہ چار سورس لے کر اب آپ کو دنیا کے مسائل حل کرنے پڑیں گے. اور اسی طرح ہم حل کرتے ہیں. جو مسئلہ قرآن سے ہم قرآن سے لیتے ہیں، ہم قیاس نہیں کرتے. جو حدیث میں حدیث سے لیتے ہیں اس میں کوئی اجتہاد نہیں کرتے، اس میں نبی کی بات. لیکن جو دونوں میں نہیں ہے اس میں ہم اجماع امت دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا، علماء کا، فقہا کا اجماع ہے کوئی، وہ اجماع سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اجماع بھی نہیں، پھر قیاس کی ضرورت ہے تو قیاسی شرعی کرتے ہیں. تو قیاسی شرعی کر کے پھر اس کی علت نکال کے فیصلہ کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ کہنا کہ قرآن میں ہر چیز کا حل ہے، یہ بہت جو ہے وہ ناسمجھی کی بات ہے. یہ چاروں دلائل شریعہ کو لے کر ہی آپ دنیا کے اور امت کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا. لیکن اصل میں لوگ یہاں پہ یہ سوال جو کرتے ہیں اس کا کیا جواب ہوگا کہ قرآن کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں. باقی سورسز کی جو ہے اس میں غلطیوں سے حفاظت ہے، اس کے لیے کیا ہم کرائٹیریا رکھیں گے؟ بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے. سوال یہ ہے کہ یہ بات کس نے بتائی آپ کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں؟ یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ یہ بات بھی حدیث نے بتائی. قرآن میں آیت موجود ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ آیت بتائی کس نے؟ حدیث نے بتائی، یعنی نبی نے بتائی کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں. تو اعتماد تو آپ کو نبی پہ کرنا پڑ گیا نا. بالکل ٹھیک. تو جو نبی جس پر اعتماد کر کے آپ قرآن کو قرآن ہونا مان رہے ہیں، تو اس نبی کی حدیث جب آپ کے سامنے آتی ہے اور اس کا اشارہ بھی قرآن نے دیا. قرآن نے کیا کہا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ یہ رسول جو تمہیں دے دے اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے یہ رسول تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ. تو یہ اتھارٹی تو نبی کو اللہ نے خود دے دی، قرآن نے خود دے دی ہے کہ یہ نبی کی اتھارٹی یہ کہ جو حکم دے دے کرو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. تو یہ حدیث اور سنت تو ہے، کیونکہ قرآن میں تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اب نبی جس چیز سے روکے کہ اللہ نے کہا اس سے بھی رک جاؤ، اور نبی جو چیز دے دے وہ چیز لے لو. تو قرآن نے یہ اتھارٹی نبی کو خود دی ہے. وما آتاکم الرسول. اور پھر قرآن جو ہے، قرآن کی کا بیان جو ہے وہ خود حدیث ہے. اور قرآن میں اللہ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ ثم علینا لا تحرک بلسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ تو اے محمد قرآن یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی زبان نہ چلا، چپ کر کے پہلے وہی سن. ثم ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو جمع کر کے اور وہ تیری زبان سے پڑھوا دیں. سبحان اللہ. یہ پڑھوا دیں، یہ تو اس کی حفاظت قرآن. پھر کیا ثم انا علینا بیانہ، پھر ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو بیان کروا دیں. سبحان اللہ. کہ اس قرآن کی تشریح، اس کے حقائق، اس کے مسائل جو حدیث کی صورت میں امت کے سامنے آتے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ وہ سارے کے سارے میں کہلوا دوں گا تیری زبان سے. تو جو کہ نبی جو حدیث بیان کرتا ہے یہ بھی حقیقت میں اللہ کی وحی ہے. سبحان اللہ. اس لیے علماء نے وحی کی دو قسمیں لکھی ہیں. ایک وحی مطلوب، وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ قرآن کریم ہے جس کی ہم تلاوت کریں. ایک وہی غیر مطلوب، کہ وہ وہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ وہی حدیث ہے. سبحان اللہ. وہ وہی حدیث ہے. تو وہ بھی وہی ہوتی ہے، لیکن نبی اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے. اور وہ جو وہی ہے اس میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں قرآن میں، اور معنی بھی اللہ کے ہیں. اور یہاں جو ہے یہ معنی جو اللہ کے ہوتے ہیں، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا ثم انا علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم تیری زبان سے بیان کرا دیں.
مطلب وہ حدیث کی شکل میں اس کو بیان کر دیا، بالکل تو حقیقت جو واضح کر دی. تو اس لیے یہ اتھارٹی تو قرآن کریم میں جب وہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات کو دے دی، اور یہ تفسیر قرآن. اس لیے قرآن میں یہ بھی کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ جو تمہارے نبی ہیں یہ کوئی بات اپنے دل سے نہیں کہتے، یہ جو ان کو وحی کیا جاتا ہے وہی کہتے ہیں. سبحان اللہ. لہذا جو حدیث میں اگر بیان کر رہے ہیں تو حقیقت میں وہی الہی ہے وہ کو جو بیان ہوئی، اور اس کی ذمہ داری حفاظت کی بھی قرآن نے کہا کہ ثم ان علینا بیانا، ہماری ذمہ داری اس کو بیان کرا دینا. تو معلوم ہے کہ وہ بھی محفوظ، تو قرآن بھی محفوظ، حدیث بھی محفوظ. تو لہذا اور پھر حدیث سے آگے جو مسائل شرعی نکلیں گے وہ بھی محفوظ. تو دین پورا محفوظ ہے، اور پورے محفوظ دین ہی سے آپ امت کے مسائل حل کر سکتے ہیں. کسی ایک کونے خدرے کو لے کے حل نہیں کر سکتے، بلکہ پورا لے کے چلیں گے تو پورے مسائل حل ہوں گے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.